اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا یہ پروگرام حضرت مولا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے فضائل و مناقب کے لیے آپ نے منعقد کیا۔ میں جیو ٹیلی ویژن کو اور آپ تمام کو اور تمام ناظرین کو اس پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، اللہ اللہ، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی رضی اللہ عنہ اجمعین۔ حضرت سرکار امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، مولا کائنات اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حلال المشکلات والنوائب، دفاع المعضلات والمصائب، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں۔ دیکھیں، کسی بھی شخصیت کے حوالے سے جب بندہ کلام کرتا ہے تو شخصیت کا تعارف دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک اس کے نسب سے ہوتا ہے، ایک اس کے حسب سے ہوتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اگر اسی کو بنیاد بنا کر اگر آپ دیکھیں تو بات مبارک ہوتی ہے، کیونکہ نسب کی ایک بڑی اہمیت ہے، کیونکہ دو چیزیں بندے کو وراثت میں ملتی ہیں، ایک نسبی چیز پر ملتی ہے جو وراثت کے طور پر، ایک ماحول سے واخذ کرتا ہے۔ تو حضرت مولا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آل ابراہیم کا وزین چراغ، یعنی جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمام کمالات کے ساتھ مملو کیا، اور شان آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اپنے درجے کے اندر تطہیر کا اگر فرد کامل ہے تو سرکار امام حسن مجتبیٰ ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ تطہیر ظاہری کا بھی یہی حال ہے کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو سیر نگار نے اور تمام سیر اعلام میں یہ باتیں درج ہیں کہ آپ کی ولادت مبارکہ مثل ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سبحان اللہ، یعنی بدن پاک مکمل پاک ہے اور اس پر نجاست نہیں۔ نجاست کہاں سے آتی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری شہزادی سید نساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علی ابیہ وعلی جدہ وعلی بالہ وعلیہا، کہ فرمایا کہ میری شہزادی جو ہے وہ حور ہے۔ آپ کی ولادت طیبہ جو ہو رہی ہے تیری نسل پاک میں ہے، یہاں پر شعر ہے، بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ جناب سید امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب سیدہ کائنات بطول زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں آتے ہیں تو آپ کی ولادت کے وقت نہ جسم پر کوئی نجاست ظاہری ہے، بلکہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، بدن مشکبار ہے، زلفیں سوری ہوئی ہیں، اور اس کو باقاعدہ طور پر سیرت کی کتابوں میں اس بات پر درج کیا گیا کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے عجائبات ہیں، اسی تتبعوں کے اندر اس فضائل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کا ایک مظہر حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے۔ ایک بات میں یہاں پر عرض کروں گا کیونکہ وقت مختصر ہے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شبیہ ہے، بے شک بے شک، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رفیق اعلیٰ کے سفر سے پہلے یعنی وصال مبارک سے پہلے سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا تھا کہ فاطمہ، اللہ نے میرا حلم اور میری بردباری میرے بیٹے حسن کو دی ہے۔ کیا بات، سبحان واہ اللہ، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں تو کہتا ہوں کوئی آپ پڑھے اور میں سبحان اللہ ہی کہتا رہوں، کیا فضائل آپ بیان کریں اور میں سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ایسی بات ہے سبحان کیا اللہ بات کہ جس سے کہتے ہیں نا کہ جناب سیر و خون بڑھتا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ جس میں ایک کیفیت طاری ہوتی ہے۔ فرمایا سیدہ زہرا سے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ میرا حلم اور میری بردباری اللہ رب العالمین نے میرے بیٹے حسن کو دی ہے، اور میری جرت اور شجاعت اللہ نے میرے شہزادے حسین کو دی ہے۔ کیا بات، رضی سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں آپ کے سامنے، اس کو اگر کھولیں گے تو کھلتے چلے جائیں گے۔ نبوت کا اصل معیار اور صفت کامل جو علم کی ہے، اور علم کا اصل نکھار یہ حلم ہے۔ انبیاء کرام میں حلم اور برداشت ہوتا ہے، جو چھچورا ہو، جلد باز ہو، جذباتیت میں آگے آ جائے، حملہ کر دے، یہ وراثت رسالت ان میں نہیں رکھی جاتی۔ کیا بات، رسالت کا جو معیار ہے وہ حلم ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں مولا حسن کے لیے کہ میرا حلم جو ہے اور میری بردباری جو ہے وہ اللہ نے میرے بیٹے حسن کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت موجود ہے کہ سر سے لے کر سینے تک حضرت امام حسن مجتبیٰ حضور کے مثل ہیں، اور پھر سینے سے لے کر قدم تک سید الشہداء مولا امام حسین حضور کے مثل ہے۔ لیکن کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ تشبیہ بھی دیکھیں کتنے انداز میں تقسیم ہوئی ہے۔ حلم قدموں کی صفت نہیں ہے، حلم سینے کی صفت ہے۔ کیا بات، ٹھیک ہے، اور شجاعت جو ہے وہ سینے کی صفت نہیں، وہ قدموں کے جمنے کی صفت ہے۔ کیا بات، یہ دونوں تقسیم اگر آپ دیکھیں تو حضرت مولا امام حسن زہر کس نے پلایا پتا ہے؟
آگے کون بڑا پتا ہے, سازش کس نے کی پتا ہے, لیکن چپ رہے. اور یہ چپ رہنا اس کو حضور نے تشبیہ دی, فرما میرا حلم, اب حقیقت میرا حلم اللہ نے اس میرے بیٹے حسن کو عطا فرمایا ہے. تو اگر حلم مصطفیٰ دیکھنا ہے تو وہ آپ کی شہادت سے واضح ہوتا ہے, اور شجاعت مصطفیٰ دیکھنا ہے تو کربلا کے اندر واضح ہو جاتا ہے. تو یہ خاص طور پر تو بڑے بھائی بھی ہیں اور رتبے میں بھی بڑے ہیں اور مقام میں بھی بڑے ہیں. اور آپ نے یہ جملہ کہا سید کا, تو بخاری شریف میں ایک بڑے کیفیت کے ساتھ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ حضرت مولا امام حسن 2 سال کے قریب کی عمر ہے اور سرکار کی زانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو حدیث پاک کے الفاظ ہے نا کہ امام حسن آئے, سرکار نے سجدہ لمبا کر دیا, وہ حضرت مولا حسن کے لیے اکثر روایت کہ آپ آ کر حضور کی گردن پر سوار ہو گئے, یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ عطا فرما رہے امام الانبیاء, یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک اللہ ویزکیہم, جس منصب پر ہے کہ حسن آ جائیں تو پھر سرکار ممبر سے نیچے آئیں, اور ان کو اپنے سینے پر چڑھاتے کس طرح تھے, اللہ اکبر, یعنی اس طرح ہاتھوں میں لیا, دونوں ہاتھ آپ کے اپنے ہاتھوں میں لیے, اور امام حسن پھر حضور کے گھٹنوں پر پاؤں رکھ کر آگے چڑھ رہے ہیں, اور سرکار فاصلہ بڑھا رہے ہیں, یہاں تک کہ حسن جو ہے وہ سینہ مصطفیٰ پر پاؤں رکھ کر آ گئے, اور پھر سرکار نے ان کو پکڑ لیا اور اپنی زبان ان کے منہ میں عطا فرمائی. سبحان اللہ. سرکار کا لعاب اگر یہودن, سرکار کا لعاب اگر یہودن جس نے اس زہر آلودہ گوشت میں جو حضور کو کھلایا, تو سرکار کی زبان مبارک پر جب وہ گوشت لگا جو بخاری شریف میں ہے, تو گوشت بول اٹھا, انی مسموم, حضور میں زہر آلود ہوں. تو سرکار کی زبان وہ ہے جو بے جان میں جان دے دے. تو جس کی زبان امام حسن چوستے ہوں تو آپ کی حیات, آپ کے کردار کا کیا مقام ہوگا. آپ ذرا دیکھیے اس کو خاص تناظر میں, جو میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں, کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو گود میں بٹھایا ہے, اور حدیث کے الفاظ کیسے ہیں, اس طرح گود میں بٹھایا بلا تشبیہ, نہ میرے ہاتھ اس لائق ہیں اور نہ میرا بدن اس قابل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. کیا قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان. سبحان اللہ. تو میں ناظرین کو کہوں گا کہ میرے گدے بندن کی طرف توجہ نہ کریں, بلکہ اس خاک اور اس پاکیزہ نورانی بدن کی طرف آپ توجہ کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جھولی کے اندر امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے. ینظرون الی الناس مرتن و الیہ مرتن, کیا ینظرون الی الناس مرتن و الیہ مرتن, ینظرون الی الناس مرتن و الیہ مرتن. سرکار پہلے لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, پھر امام حسن کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں, لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, امام حسن کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں, لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں, امام حسن کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں. سارا مجمع جب متوجہ ہوا کہ یہ کیفیت کیسی, جب سارے مجمع نے بالکل حضور کی طرف توجہ کر دی, سرکار فرمایا ابنی, بیٹا ہے میرا یہ. کیا بات, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابنی ھذا سید, بیٹا ہے میرا اور میری امت کا سید و سردار ہے. لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین عظیمتین من المؤمنین, دنیا دیکھے گی کہ یہ میرا شہزادہ جو ہے میری امت کے اندر 2 عظیم مومنین گروہ کے اندر یہ صلح کروائے. سبحان اللہ. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, سبحان اللہ. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے, اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. ناظرین کرام, اس سے پہلے کہ ہم نقوی صاحب قبلہ سے میں